ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرما کر مرحوم جناب سید رئیس الحسن رضوی ابن مرحوم مغفور جناب سید ریاض الحسن رضوی کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم واللہ علیم بالظالمین قل ان الموت الذی تفرون منہ فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مجلس ترحیم ہے، مجلس ایصال ثواب ہے۔ ہمارا دستور یہ ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے مومنین کو دنیا سے جانے کے بعد فراموش نہیں کرتے، کیونکہ ہمارا عقیدہ اور ہمارا نظریہ یہ ہے کہ جو لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں وہ فنا نہیں ہوتے، وہ مرتے نہیں ہیں، بلکہ اس عالم سے اس عالم کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا جاننے والا مر گیا ہے، فنا ہو گیا ہے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اللہ کی طرف پلٹ گئے ہیں، وہ اللہ کی جانب چلے گئے ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیے کہ جب کوئی انسان، کوئی مومن، کوئی اللہ والا، کوئی بندہ خدا جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور ہمیں خبر دی جاتی ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا ہے، تو فوراً ہماری زبان پر کلمہ استرجاع جاری ہوتا ہے۔ کلمہ استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میرے پاس خبر آئی
کہ میرے فلاں عزیز کا انتقال ہو گیا ہے، تو میں زبان پر کون سا کلمہ جاری کرتا ہوں؟ یہی کلمہ استرجاع، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں اس کی بارگاہ میں پلٹ کے جانا ہے۔ کیا مطلب ہوا عزیزو؟ ہم اللہ کے لیے ہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہمارا وجود ہمارا نہیں ہے، ہم بالکل فری نہیں ہیں کہ جو چاہے سو کر لیں، اس دنیا میں ہیں تو اس کے لیے ہیں۔ ہمارا ہر قدم جو ہے اس کی مرضی کے مطابق اٹھنا چاہیے۔ جناب ابراہیم نے یہی تو کہا تھا نا، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہماری نماز، ہمارے اعمال، ہماری زندگی، ہماری موت سب اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ جناب ابراہیم نے کیوں کہا کہ ہماری زندگی بھی اللہ کے لیے ہے، ہماری موت بھی؟ اس لیے جب ہم اس دنیا سے جاتے ہیں تو فوراً سامنے والا کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کسی کے گھر میں مثلا اس کی بکری، اس کی بلی اگر مر جائے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، بلکہ مومن کے جانب پر یہ فقرہ زبان پہ جاری ہونا چاہیے، یہاں تک کہ غیر مومن بھی اگر اس دنیا سے جا رہا ہے، جو پروردگار پر یقین نہیں کرتا، جو اس کے آئین، اس کی شریعت، اس کے دین، اس کے مذہب کو نہیں مانتا ہے، اور جب وہ اس دنیا سے جاتا ہے تو ہم نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہمیں ہمارا انتقال ہوتا ہے، انتقال مینس ٹرانسفر، ہم یہاں سے وہاں چلے جاتے ہیں، اس لیے ہماری فائل وہاں پر کلوز نہیں ہوتی۔ ہم یہاں سے جب وہاں جائیں گے تو وہاں پر عالم برزخ میں جائیں گے۔ عالم برزخ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پر ہماری روحیں رہتی ہیں، اس عالم کو عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ جناب آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی انسان اس دنیا میں آئے اور چلے گئے، ان کی روحیں عالم برزخ میں ہیں، لیکن وہاں پر ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی فائل بند ہو گئی، بلکہ اگر ایک اچھا بیٹا، ایک لائق بیٹا، ایک مومن بیٹا جو ہے ان کے لیے کار خیر کرے گا، عمل خیر کرے گا، تو اس کا ثواب جو ہے ان کی روح کو ملے گا۔ روایت میں آیا ہے عزیزو، روایت میں آیا ہے کہ اگر بیٹا مخلص ہے، مومن ہے، اور اپنے والد کے لیے کار خیر کرتا ہے تو یہ فائدہ جو ہے اس کو تو ملتا ہی ملتا ہے، خود اس بیٹے کو ملتا ہے۔ ادھر سے ہم ثواب بھیجتے ہیں، ادھر سے دعائے سلامتی آتی ہے۔ ایک بات اور بہت اہم عرض کر دوں میں کہ بہت سے جوانوں کو میں نے دیکھا کہ ان کا باپ جب دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو وہ ان کے لیے عمل خیر کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے ثواب کا کام کرتے رہتے ہیں، ان کے لیے کار خیر کرتے رہتے ہیں، اور اس عمل کے ذریعے سے وہ اپنی دنیا کو بہتر کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ادھر سے دعا آتی ہے، اور وہی دعا جو ہے ان کی زندگی کو بہتر کر دیتی ہے۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ جو اپنے والدین کے لیے کوئی عمل خیر نہیں کرتے، کئی سال ہو جاتے ہیں لیکن وہ اپنے والدین کے لیے نیک عمل نہیں کرتے ہیں۔ آئیے حدیث پیش کروں۔ دو طرح سے بچے والدین
والد ہو جاتے ہیں یا آقا والدین ہو جاتے ہیں. ایک تو وہ کہ باپ زندگی میں باپ جو ہے اپنے کسی بچے کو آنکھ کر دے. اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی آنکھ والدین ہو گیا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اتنا مذموم ہے، اتنا برا ہے کہ جنت میں جانا تو بہت دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی اسے محسوس نہیں ہو سکتی. یہ اللہ کی نگاہ میں ان کے بیٹا اتنا زیادہ برا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ باپ نے جانے سے پہلے، باپ نے مرنے سے پہلے جو ہے آنکھ کر دیا تھا. اچھا جب آنکھ کر دیا تو رحمت خدا بھی اس کے شامل حال نہیں ہوگی. اس نے باپ کو ستایا، اس نے ماں کو اذیت دی مثال کے طور پہ، تو جو رحمت پروردگار سے اس کے شامل حال ہونا چاہیے تھی، رحمت پروردگار اس کے شامل حال نہیں ہوئی. جب رحمت پروردگار شامل حال نہیں ہوگی تو نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ مختلف پریشانیوں میں دنیا میں مبتلا رہے گا. یہ تو ایک بات ہو گئی. اور ایک بیٹا وہ ہے جو باپ کی زندگی میں، توجہ کیجیے گا عزیزوں، جو باپ کی زندگی میں لاڈلا تھا، پیارا تھا، دلارا تھا اپنے باپ کا، لیکن جب باپ دنیا سے چلا گیا، جب باپ دنیا سے رخصت ہو گیا تو عزیزوں یہ جو بیٹا تھا اس نے اپنے باپ کو فراموش کر دیا، بھول گیا اپنے باپ کو. اس کے لیے کوئی کار خیر نہیں، ساری فکر اپنے بیوی بچوں کی اور کسی کی کوئی فکر نہیں. تو روایت کہتی ہے کہ ایسا بیٹا جس سے باپ تو راضی ہو کر گیا تھا، لیکن جب وہ اپنے باپ کو نظر انداز کر رہا ہے، اگنور کر رہا ہے، ان کے لیے کار خیر نہیں کر رہا ہے، تو وہ آٹومیٹک آنکھ ہو جائے گا. بہت خطرناک مرحلہ ہے، بہت ہی خطرناک مرحلہ ہے. اور جب آنکھ ہو جائے گا تو زندگی میں مختلف پریشانیوں میں مبتلا رہے گا. آیت اللہ قراتی یہاں پر بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے پیش کروں. کبھی ایسا ہوگا کہ اس کی جو دولت ہے اس سے چھین لی جائے گی اور پیسہ نہ ہونے کے بنیاد پر پریشان رہے گا. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پروردگار اسے دولت سے نواز دے اور وہی دولت، وہی پیسہ، وہی مال اس کے لیے بوال جان بن جائے، اور یہ نہ اس کو رات میں نیند، نہ دن میں سکون اور چین سب چھن جائے گا. اس لیے میری تقریر ان جوانوں کے لیے ہے جو اپنے والدین کو فراموش کر چکے ہیں، جو اپنے والدین کو بھول چکے ہیں اور پریشان حال نظر آ رہے ہیں. ان سے میری یہی گزارش ہے کہ یہ آپ کام کر کے دیکھیے، آپ کام کر کے دیکھیے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے والدین کے لیے مثلاً مجلس کرتے ہیں یا کوئی بھی عمل خیر کرتے ہیں. میں ایک بات بریکٹ میں عرض کر دوں کہ اس کے لیے، عمل خیر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسہ خرچ کریں، بلکہ فری میں بھی ہم جو ہے عمل خیر کر سکتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں میرے پاس تو پیسہ نہیں ہے، کیا پیسہ خرچ کروں. عزیزوں میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو واقعات سناتا ہوں تاکہ وہ لوگ جن کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ لوگ بھی کار خیر کر سکتے ہیں. ایک بزرگ، ایک عالم، ایک عارف باللہ، ایک اللہ والے، ایک بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے جو کہتے ہیں آیت اللہ بہجت کہتے ہیں. آیت اللہ بہجت کا نام پوری دنیا میں مشہور ہے، بہت بڑا نام. وہ کہتے یہ ہیں کہ یاد رکھو اگر تم نے اپنے باپ کو بھلا دیا ہے تو خدا جو ہے تمہیں بھلا دے گا، خدا تمہیں فراموش کر دے گا، خدا تمہیں جو ہے کبھی جو ہے امپورٹنس نہیں دے گا. اور وہ کہتے ہیں یہ بہانہ کرتے ہو
کہ ہمارے پاس تو کچھ ہے نہیں، یا کچھ بیٹے ایسا بھی بہانہ کرتے ہیں کہ میرے باپ نے تو میرے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں کہ میں ان کے لیے کچھ کروں. تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا. کچھ نہیں چھوڑا تو کم سے کم تمہیں جوان تو کیا. تمہیں جو ہے تمہاری ماں نے خون جگر پلا پلا کر اتنا بڑا تو کیا. تمہاری ماں نے تمہیں 9 مہینہ پیٹ میں تو رکھا. کیا اس کا صلہ تم دے سکتے ہو؟ ایک شخص اپنی ماں کو اپنے دوش پر بٹھا کر طواف کرا رہا تھا. 7 طواف. اکیلے طواف کرنا جو ہے ٹف ہوتا ہے، انسان تھک جاتا ہے. 7 چکر کعبے کا لگانا آسان کام نہیں ہے. لیکن یہ شخص اپنی بوڑھی ماں کو اپنے دوش کے اوپر اپنے کندھے پر بٹھا کر طواف کرا رہا تھا، اور امام اس منظر کو دیکھ رہے تھے. جب طواف کرا چکا تو ہاتھوں کو جوڑ کر امام کی خدمت میں آیا. کہتے مولا یہ بتائیے کہ کیا میں نے حق عطا کر دیا؟ میری ماں نے جو میرے ساتھ کیا تھا کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا؟ امام نے کیا پیاری بات کہی عزیزوں، امام نے کیا خوبصورت بات کہی. امام کہتے ہیں کہ جب تو دنیا میں آ رہا تھا، پیدا ہو رہا تھا، اور اس موقع پر جو چند آہیں بھری تھی تیری ماں نے، ان چند آہوں میں سے ایک آہ کا بھی جواب تو نے ابھی نہیں دیا ہے. ایک آہ کا بدلہ بھی تو نے جو ہے نہیں دیا. جو درد کے موقع پر جو آہ جیسی آواز نکلتی ہے، امام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں اس کا بدلہ بھی تو نے ابھی تک نہیں دیا. اتنا کرنے کے بعد بھی چلا ہے یہ کہنے کے لیے کہ ماں نے جو میرے ساتھ کیا تھا میں نے بھی ماں کے ساتھ بہت کچھ کیا. نہیں کر سکتا. 9 مہینہ شکم میں رکھنا، اس کے بعد پھر باپ کا شب و روز تمہارے لیے محنت کرنا. صبح جا رہا ہے، رات کو آ رہا ہے، باس کی گالی سننا، ڈانٹ سننا، اس کی حقارت کو قبول کرنا. کس کے لیے یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ تمہیں جو ہے ایک عزت کی روٹی تمہارا باپ دے سکے. اور تم ہو کہ ماں باپ کے جانے کے بعد تم نے اسے فراموش کر دیا، تم نے انہیں فراموش کر دیا، تم انہیں بھول گئے. یہ کیسی ناانصافی ہے، یہ کیسی ناانصافی ہے. تو یاد رکھیے گا، پیسے سے بات میری کہاں سے کہاں چلی گئی. آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ پیسے سے ضروری نہیں ہے کہ تم کار خیر کرو. کبھی فری میں بھی کار خیر کر سکتے ہو، بغیر پیسہ لگائے ہوئے کار خیر کر سکتے ہو. 1 پیسہ نہیں لگے گا تمہارا. کیسے؟ آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کیا پیاری بات ہے. کہتے ہیں کہ ایک نابینا ہے، ایک اندھا ہے، جو روڈ کراس کرنا چاہتا ہے، لیکن گاڑیوں کا ہجوم ہے، ٹریفک ہے، کہ اس اندھے کو آپ کہیں گے اندھے کو کیسا معلوم؟ ارے ٹھیک ہے، وہ اگر دیکھ نہیں سکتا ہے تو کانوں سے گاڑیوں کے آنے جانے کی آواز سن تو سکتا ہے. اور جو اندھے ہوتے ہیں ان کا جو 6th سینس ہے وہ بہت پاورفل ہوتا ہے. ان کا 6th سینس بہت ہی پاورفل ہوتا ہے. ان کو احساس ہے کہ گاڑیاں آ جا رہی ہیں، میں کیسے روڈ کراس کروں. آپ ادھر سے گزر رہے تھے کہ ایک نابینا، ایک اندھا جو ہے روڈ کے اس پار جانا چاہتا ہے. آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس کا کندھا پکڑا اور اسے روڈ کے اس پار کرا دیا. آقا بہجت کہتے ہیں یہ وہ ثواب ہے کہ اگر تم نامہ اعمال میں اس عمل کا ثواب دیکھ لو گے تو خوشی سے تم پاگل ہو جاؤ گے. اتنا چھوٹا کام ہے، اتنا بڑا ثواب، اتنا مختصر کام، اور اس کی جزا، اس کا ریوارڈ اتنا زیادہ ہے. ہاں، ہمارا خدا ہے ہی ایسا، اتنا کریم ہے ہی
کہ جو کم کے مقابلے میں زیادہ ادا کیا کرتا ہے، جو بہت کم عمل کے مقابلے میں بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ میں جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں عزیزوں، وہ یہی ہے، بہت ہی توجہ کیجیے گا۔ پیسہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ دو باتیں آپ کی خدمت میں اور امپورٹنٹ عرض کرنی ہے کہ ایک شخص ہے جو ہمسایہ ہے، جو پڑوسی ہے، یہ پڑوسی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایک ہی بیٹا، وہ بھی نالائق۔ میں نے اس واقعے کو اس کے پہلے ایک مجلس میں پڑھا ہے، لیکن چونکہ مجھے ابھی یاد آ گیا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اسے بار بار پڑھا جائے۔ تو وہ بزرگ جو اس پڑوسی کے ساتھ کے ہمراہ رہتے تھے، دوستی تھی، جب اس کا انتقال ہو گیا بزرگ کے پڑوسی کا، تو انہوں نے کچھ دنوں کے بعد خواب دیکھا۔ عالم برزخ ہے، روحیں ہیں، اور دیکھ رہے ہیں کہ ہر ایک کے پاس مختلف قسم کی جزائیں آ رہی ہیں، جو عالم برزخ میں سجا کر جو ہے فرشتے پیش کر رہے ہیں۔ کوئی فرشتہ کہہ رہا ہے یہ تمہارے بھائی نے بھیجا ہے، یہ تمہارے بیٹے نے بھیجا ہے، یہ تمہارے رشتہ دار، اور یہ سب کے سب خوش ہیں، لیکن وہ جو اس کا پڑوسی جو ابھی چند دنوں پہلے دنیا سے رخصت ہوا تھا، وہ پڑوسی جو ہے ناراض ہے، اس کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہیں، وہ غمزدہ ہے، وہ رنجیدہ ہے۔ یہ جو بزرگ ہیں اس کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی تم اتنا پریشان کیوں ہو؟ کہا تم تو جانتے ہو کہ میرا ایک بیٹا اور وہ بھی نالائق۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بیٹے جو ہیں وہ ان کے لیے کار خیر کر رہے ہیں اور ان کے پاس ثواب کی بارش ہو رہی ہے، لیکن ہمارا بیٹا چونکہ لائق نہیں ہے، اس لیے یہ پریشانی ہمیں لاحق ہے۔ یہ خواب سے بیدار ہو جاتے ہیں، اٹھتے ہیں، پڑوس میں جاتے ہیں، اس جوان کو سے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب میں یہ دیکھا ہے کہ تمہارے باپ پریشان ہیں، تم ان کے لیے تم نے اب تک کوئی کار خیر نہیں کیا۔ کہا ہاں، بتایا پورا واقعہ، مجھے نقل نہیں کرنا، جو کچھ انہوں نے دیکھا تھا وہ سب بتایا۔ بیٹا شرمندہ ہوا، نادم ہوا، پریشان ہوا، اور اس نے کہا اب ہم کار خیر کرنا شروع کریں گے، اور اس نے جو کچھ بھی اس سے ہو سکتا تھا کار خیر اس نے کرنا شروع کیا۔ کچھ دن کے بعد یہ بزرگ، میرے پاس یہ واقعہ موجود ہے، آغا اشتہاردی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کسی کو اس واقعے کی تفصیل چاہیے مجھے فون کر سکتا ہے، میرے پاس وہ کتاب موجود ہے۔ پھر دوسری بار خواب دیکھا تو اس کے اندر کیا دیکھا کہ جس طرح سے پہلے دیکھا تھا کہ لوگوں کے پاس لوگ خوشحال نظر آ رہے ہیں، لیکن یہ جو ہے پریشان تھا، لیکن اب دیکھا کہ یہ بھی خوشحال ہیں اور ان کا پڑوسی بھی جو ہے خوشحال ہے۔ قریب یہ گئے، اس نے شکریہ ادا کیا اور کہا تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم نے میرے بچے کو نصیحت کی اور اس نے اس کا اثر لیا۔ آج جو تم میرا خوشحال اور مسکراتا ہوا اور شاداب چہرہ دیکھ رہے ہو، اس کی وجہ وہی ہے کہ جو تمہاری کو کاوشیں ہیں اس کے پیچھے کہ میرے بیٹے نے جو ہے میرے لیے کار خیر شروع کر دیا۔ دیکھا سی تو آپ نے، یہ ہے عالم برزخ۔ اسے ہمیں پہچاننا ہے، اسے ہمیں سمجھنا ہے، اسے ہمیں غور کرنا ہے۔ اب آئیے وہ پرانی بات جو عام طور سے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ چھوڑا ہی کیا تھا کہ میں ان کے لیے کار خیر کروں۔ ارے ہم تم سے کب کہتے ہیں کہ تم ان کی طرف سے کسی کو زیارت کرا دو 4-5 لاکھ روپیہ خرچ کر کے، یا حج کرا دو، مثال کے طور پہ حج میں 4-5 لگتا ہے، 4-5 لاکھ لگتا ہے، زیارت تو 1 لاکھ میں بھی ہو جاتی ہے۔ ہم کب کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف سے ایک مسجد بنوا دو، ایک یتیم خانہ بنوا دو؟ نہیں،
بغیر پیسے کے بھی جو ہے یہ کام ہو سکتا ہے۔ آئیے ایک واقعہ سنیے عزیزوں، مشہد کا واقعہ، ایران کا شہر مشہد ہے۔ ایک شخص، ایک جوان اپنے باپ کو خواب میں دیکھتا ہے اور یہ دیکھتا ہے کہ بہت بری حالت میں ہے۔ کہتا ہے بابا آپ اتنا پریشان کیوں ہیں؟ یہ چہرے پہ افسردگی کیوں ہے؟ یہ چہرے پر اظہار غم کیوں ہے؟ چہرہ مرجھایا ہوا کیوں ہے؟ کہا بیٹا تم نے میرے لیے کوئی کار خیر نہیں کیا، اگر تم میرے لیے کار خیر کرتے تو یہ نتیجہ نہیں ہوتا۔ واقعہ طولانی ہے، بس خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جوان پریشان ہو جاتا ہے اور واقعہ وہ مالی حالت سے بہت کمزور تھا، بہت ہی کمزور، فاقے کی نوبت تھی اس کے گھر میں، فاقے کی نوبت تھی، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، تو باپ کے لیے کیا کرے؟ آتا ہے شہر کے عالم دین کے پاس، کہتا ہے مولانا میں نے خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا ہے، اور خواب یہ ہے کہ میرا باپ بہت پریشان ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ تم نے میرے لیے کوئی کار خیر نہیں کیا، من اسکجا پول بیارم کہ برائے بابا کار خیر انجام دے دوں۔ میرے پاس پیسہ نہیں ہے کہ میں اپنے والد کے لیے نیک کام کروں اور اس کا ثواب ان کو بھیجوں۔ تو عالم دین نے جو بات کہی وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ عالم دین نے کہا تم سے کس نے کہہ دیا، تم سے یہ بات کس نے کہہ دی کہ پیسوں ہی کے ذریعے سے کار خیر ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہوتا تو صرف امیر کار خیر کر پاتے اور غریب نہیں کر پاتے۔ اللہ کے نظام میں ایسا کچھ نہیں ہے، وہ تو چاہے اس نے سسٹم ایسا بنایا ہے کہ غریب اور امیر سب جو ہیں، غریب اور امیر سب جو ہیں وہ اس کو فالو کر سکیں۔ آئیے جو شہر کے عالم دین نے جو بات کہی وہ سن لیجیے۔ وہ کہتے یہ ہیں، دیکھو مشہد کے فلاں محلے میں ایک شخص ہے جو تربوز بیچتا ہے، توجہ کیجیے عزیزو، وہ تربوز بیچتا ہے اور اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو اس کا چھلکا ہے تربوز کا وہ نکال کر ایک جگہ پہ رکھتا ہے۔ تم جاؤ اور لوگ وہاں پر تربوز کھا رہے ہوں گے، تم جاؤ اور جانے کے بعد اس سے یہ کہو کہ یہ چھلکا جو ہے تم کہاں پھینکتے ہو، تو تم سے کہے گا کہ میں اسے کوڑے دان میں جہاں پہ گندگی پھینکی جاتی ہے وہاں پھینکتا ہوں۔ تم کہنا کہ وہ یہ آپ مجھے دے دیجیے، وہ بھی خوش ہو جائے گا کہ بھائی اس کی جو مشکل تھی تم اس کو حل کر رہے ہو۔ ایک گونی ایک بوری لے کر جاؤ اور اس کے اندر جو ہے وہ چھلکا جمع کر لو اور لے جاؤ اور فلاں جگہ پر گائے اور بھینس کچھ انہوں نے بتا دیا کہ وہاں پر موجود ہیں، یہ چھلکا جو ہے انہیں کھلا دو، تربوز کا یہ چھلکا جو ہے انہیں کھلا دو، اور اللہ سے دل میں کہو کہ پروردگار میں نے ایک نیک عمل کیا ہے، اور ہر نیک عمل کا ایک نیک ثواب ہوتا ہے، ہر اچھے کام کا ایک ثواب ہوتا ہے۔ میرے پروردگار اس کا ثواب مجھے نہیں چاہیے بلکہ میرے والد کو اس کا ثواب بھیج دو۔ عالم دین کہتے ہیں کہ جب تم یہ ثواب بھیجو گے تو اس کا پورا ثواب جو ہے تمہارے والد کو بھی ملے گا، لیکن چونکہ تم نے والد کے لیے کار خیر کیا ہے تو والد کے لیے کار خیر کرنے کا ثواب بھی تمہیں ملے گا۔ آپ دیکھیں پروردگار کس طریقے سے جو ہے، کس انداز سے پروردگار عالم جو ہے کام کر رہا ہے۔ تم کو بھی ثواب ملے گا اور تمہارے والد کو بھی ملے گا۔ وہ جاتا ہے یہی کرتا ہے اور دیکھتا ہے کہ لوگ تربوز کھا رہے ہیں، پلیٹ میں چھلکا ایک طرف وہ رکھ رہا ہے تربوز فروش، اس کو جمع کرتا ہے اور لے جا کر ان جانوروں کو کھلا دیتا ہے۔ جب کھلا دیتا ہے تو اللہ سے کہتا ہے میرے پروردگار یا اللہ اب جو ہے اس کا جو ریوارڈ ہے، جو ثواب ہے میرے والد کو دے دے، مجھے نہیں چاہیے، میرے والد کو دے دے۔ چنانچہ اس کے بعد سو جاتا ہے، سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے
کہ اس کے والد جو ہیں نہایت ہی خوبصورت شکل و صورت کے ساتھ موجود ہیں، اس کے سامنے ہیں اور اس کا شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ تم نے کل کیا کیا تھا میرے لال کہ اللہ نے مجھے اتنا ثواب دیا کہ دیکھو آج میرا چہرہ جو ہے کتنا نورانی ہو گیا ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزو، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ ہم بغیر پیسے کے کیسے عمل خیر انجام دیں۔ بغیر پیسے کے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ ایک انسان جو ہے بیمار ہے، اس کے پاس اچھا ڈاکٹر نہیں ہے، آپ اپنی کار لے کر آئیے، اپنی بائک لے کر آئیے، اپنی سائیکل لے کر آئیے، چلو میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے چلتا ہوں۔ مشورہ دینا الگ ہے، فلاں ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پہ کچھ تو اقدام کرنا پڑے گا نا۔ اور ایسے 1000 مثالیں میں دے سکتا ہوں، میں اس لیے نہیں دے پا رہا ہوں، زیادہ مثالیں نہیں دے رہا ہوں کہ وقت جو ہے زیادہ خرچ ہوگا۔ اس لیے عزیزو، یہ ہم اپنے مرحومین کو، کچھ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کار خیر نہیں کرنا چاہیے، ایصال ثواب نہیں کرنا چاہیے، اور جو مر گیا اب وہ ختم، اس کی فائل کلوز ہو گئی، اب اس کے لیے کوئی عمل خیر انجام نہیں دینا چاہیے۔ غلط فکر ہے یہ۔ مولا علی نے بہت سے کنویں کھودے اپنے زمانے میں، اور جب کسی نے پوچھا یا علی یہ آپ کیوں کر رہے ہیں، کہا تمہیں معلوم نہیں یہ صدقہ جاریہ ہے۔ علی چاہتا یہ ہے کہ علی کے جانے کے بعد اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے۔ خود پیغمبر اسلام نے کہا ہے کہ تمہارے نیک اولاد، نیک بچے تمہارے لیے جو ہیں وہ صدقہ جاریہ ہیں۔ تم نے اگر کوئی اچھی سنت قائم کی ہے تو جب تک وہ سنت باقی رہے گی، جب تک وہ کار خیر باقی رہے گا، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ مثال میں دیتا ہوں، پیغمبر نے جو بات کہی ہے، ایک شخص نے ایک یتیم خانہ بنا دیا، ایک مسجد بنا دی، ایک امام بارگاہ بنا دیا، تو جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی، امام بارگاہ میں مجلس ہوتی رہے گی، مسجد میں نماز ہوتی رہے گی، یتیم خانے میں بچے پلتے رہیں گے، صبح قیامت تک اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو ہمارے نام اعمال میں یعنی جس نے مسجد بنائی ہے، جس نے امام بارگاہ بنایا ہے، جس نے یتیم خانہ بنایا ہے، اس کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ فائل کلوز نہیں ہوتی ہے، فائل بند نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے مرحومین کو فراموش نہ کریں۔ ہمارے باپ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس احسان کو ہم شاید اپنے کار خیر کے ذریعے سے بھی ادا نہ کر سکیں۔ ہماری ماں کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم جو ہے نیک عمل کے ذریعے سے کتنا بھی کر دیں ان کے لیے وہ کم ہے۔ جو کچھ بھی کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کریں، پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ان کی زحمتوں کا بدلہ آپ نہیں دے سکتے، ماں ہو یا باپ ہو۔ آپ کو بڑا کرنے میں، پروان چڑھانے میں ان کا بہت بڑا یوگدان ہے، اور اسے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ پیدا ہوئے تھے تو اتنے کمزور تھے کہ تم اپنی ایک انگلی بھی ہلا نہیں سکتے تھے۔ آج تمہارے بازوؤں میں جو طاقت ملی ہے وہ اسی ماں کے سینے سے نکلے ہوئے دودھ کی وجہ سے ہے، اور تمہارے باپ کی شب و روز انتھک محنتوں کی وجہ سے ہے۔ تم کیسے فراموش کر سکتے ہو؟ تم کیسے جو ہے انہیں نظر انداز کر سکتے ہو؟ تم کیسے انہیں اگنور کر سکتے ہو؟ اس لیے پروردگار اس سلسلے میں کہتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ ہیں کہ جن کو اسی دنیا میں عذاب ملتا ہے ان کی برائیوں کی وجہ سے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ ایک وہ ہیں کہ بابا نے، میں حدیث پڑھ لیتا ہوں عربی میں تاکہ آپ
سمجھے پیغمبر اسلام کی حدیث ہے. پیغمبر فرماتے ہیں بابان معجلان عقوبتہما البغی والعقوق. دو طرح کے گناہ ایسے ہیں کہ جن کا عذاب آخرت میں تو ہے ہی ہے، اس دنیا میں بھی ملے گا. وہ کیا ہے؟ البغی. کسی پہ ظلم کرو گے تو خدا آخرت میں تو اس کی سزا دے گا، لیکن اس دنیا میں بھی جو ہے سزا دے گا. تمہیں پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، تمہاری روزی کو چھین لے گا، تمہارے چین و سکون کو چھین لے گا اگر تم کسی پہ ظلم کرو گے. اب ظلم سے مراد کیا ہے؟ یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں. اب ظلم کا مطلب وہ سمجھتے ہیں کہ خنجر چلا دینا، گولی سے کسی کو مار دینا. نہیں، ظلم کی بڑی بہت سی قسمیں ہیں. آپ نیش زبان یعنی ڈنک، نیش یعنی ڈنک، زبان کے ڈنک سے کسی کو آپ ستائیے گا تو یہ ظلم ہے. آپ کسی بھی اعتبار سے کسی کو ستائیے گا، اس کے خلاف سازش کیجیے گا، یہ ظلم ہے. تو یہ کیا ہے عزیزو؟ اس کی بنیاد پر، اس کی وجہ سے پیغمبر فرما رہے ہیں اس دنیا میں بھی تمہیں اللہ جو ہے مصیبتوں میں گرفتار کرے گا. اور والوقوق، اور اگر والدین جو ہے ناراض ہو گئے تو وہاں بھی عذاب اور یہاں بھی اذیتیں. اور انسان کیا ہے؟ جب مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے، دنیا کی مصیبتوں میں ہر طرف سے جو ہے سارے خوشی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو کہتا ہے کہ یا اللہ مجھے موت دے دے. لیکن موت دینے سے کیا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ وہاں جانے کے بعد تو اس سے زیادہ بری اذیتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اس سے زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو دنیا مولا علی فرماتے ہیں دنیا کی جو تکلیف ہے وہ کچھ نہیں ہے وہاں کے مقابلے میں. اور شاعر نے بھی بڑی اچھی بات کہی، آپ سب نے سنا ہوا شعر ہے کہ اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. اس لیے عزیزو، ایک محترم شخصیت کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد کی گئی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند کرے، اور مرحوم کی فیملی کو، ان کی اہلیہ کو، ان کے بچوں کو، ان کے چھوٹے بھائی کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرمائے. بالخصوص سید عقیل حسن رضوی صاحب کو پروردگار اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت مرحمت فرمائے. میرے پاس دعا کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. لیکن ہاں عزیزو، یہ ہمارا دستور ہے، یہ ہمارا سسٹم ہے کہ ہم اپنے غم کو، قطرے غم کو اہل بیت کے سمندر کے غم میں ملا دیتے ہیں، ضم کر دیتے ہیں تاکہ اپنا غم ہلکا ہو سکے. ہمارا باپ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم علی اکبر کے باپ کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارا شوہر دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم رباب کے شوہر کا تذکرہ کرتے ہیں. ہمارا بھائی دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم عباس کے بھائی کا غم مناتے ہیں، مصیبتیں ان کے مسائل پڑھتے ہیں. ہاں عزاداروں، ایک بیوی ہے جسے پرسہ دینا ہے، بچے ہیں انہیں پرسہ دینا ہے، بھائی ہے انہیں پرسہ دینا ہے، رشتہ دار ہیں انہیں پرسہ دینا ہے، ان کے چاہنے والے ہیں انہیں پرسہ دینا ہے. میرے پاس مسائل بہت سے ہیں، کس کے مسائل پڑھوں عزیزوں. میں چاہتا ہی ہوں کہ آج ایک بھائی کا تذکرہ کروں. اور بھائی بھی کون عزیزوں؟ حسین کا بھائی، حسین جس پر اعتماد کرتے تھے، حسین جس پر بھروسہ کرتے تھے، حسین جس پہ فخر کرتے تھے، جو اطمینان حسین ہے، جو سکون حسین ہے،
جو حسین کے دل کا چین ہے اسے عباس کہا جاتا ہے۔ یہ عباس کون ہے عزیزو؟ جب جناب عباس جانے لگے، جناب عباس کو پہچانیے، جناب عباس کو اللہ نے باب الحوائج بنایا اور بتایا اللہ نے کہ وہ عباس سے کتنی محبت کرتا ہے۔ جناب عباس سے پیغمبر اسلام نے جناب عباس کا تذکرہ کیا، جناب فاطمہ زہرا نے جناب عباس کو اپنا بیٹا کہا، اور مولا کائنات نے جناب عباس کی تمنا کی ہے۔ عباس تمنا علی کا نام ہے، آرزو علی کا نام ہے، دعائے علی کا نام ہے عباس۔ اللہ اکبر، دعائے علی کا نام ہے جناب عباس۔ اور کیا ہے عباس؟ عباس وہ ہیں جن کا جھولا حسن نے جھلایا۔ عباس وہ ہے عزیزو کہ حسین نے جنہیں اپنے لشکر کا علم بردار بنایا۔ پرچم حسین عباس کے ہاتھوں میں ہے، پرچم حسین عباس کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزادار، اور عباس کیا ہے؟ جب جناب عباس جانے لگے تو امام حسین نے یہی تو کہا تھا نا، بھیا عباس تم جا رہے ہو، اب وہ آنکھیں چین سے سوئیں گی جو اب تک چین سے نہیں سوتی تھیں، اور وہ آنکھیں اب چین سے نہیں سوئیں گی جو اب تک چین سے سویا کرتی تھی۔ اور عباس کیا ہے؟ اور سنیں گے عزیزو، اور عباس کیا ہے؟ جب جناب عباس مقتل میں جانے لگے سکینہ کے لیے پانی لینے کے لیے آئے، جناب خیمے، جناب زینب کے خیمے کے پاس آواز دی، شہزادی عباس آیا ہے، شہزادی عباس آیا ہے آپ سے ملنے کے لیے۔ عباس کیسے آنا ہوا؟ کہا شہزادی عباس مقتل میں جا رہا ہے، عباس مقتل میں جا رہا ہے۔ جناب زینب کہتی ہیں بھیا خیمے کے باہر سے خدا حافظی کر لو گے یا خیمے میں آؤ گے؟ آؤ خیمے میں آؤ، میرے پاس بیٹھو، میں تم سے ایک بہت اہم بات کرنا چاہتی ہوں۔ اب تک میں نے تم سے چھپائے رکھا تھا، لیکن میں زینب جو ہے اب تم کو یہ واقعہ سنانا چاہتی ہوں۔ جناب زینب نے جو واقعہ سنایا عجیب واقعہ ہے عزیزو۔ کہا عباس میں بہت چھوٹی سی تھی، میں اپنے بابا کے آغوش میں کھیل رہی تھی، بابا مجھے پیار کر رہے تھے، میرے بازو سے ردا ہٹ گئی، بابا نے میرے بازو کے بوسے لیے تو میں نے کہا بابا آپ نے میرے بازو کے بوسے کیوں لیے؟ کہا بیٹی زینب ایک وقت آئے گا، ایک زمانہ آئے گا کہ تیرے اسی بازو میں رسی باندھی جائے گی، تیری چادر چھین لی جائے گی۔ میرے بابا نے مجھ سے یہ بات کہی تو مجھے یقین ہو گیا کہ میرا بابا ہے، سچا بابا ہے، لیکن وہ سوچتی تھی، ہمیشہ یہ سوچتی تھی جب عباس، مجھے اللہ نے عباس جیسا غیرت دار، شجاع اور بہادر بھائی عطا کیا تو میں ہمیشہ یہ سوچتی تھی کہ جس بہن کا عباس جیسا غیرت دار بھائی ہو، ارے کس کی مجال ہے کہ وہ زینب کے بازو میں رسی باندھ دے، اس زینب کی چادر چھین لے، کس کی مجال ہے؟ لیکن اے عباس اب تم جا رہے ہو تو زینب کو یقین ہو گیا ہے کہ زینب کی چادر بھی چھینی جائے گی، زینب کے بازو میں رسی بھی باندھی جائے گی۔ یہی وجہ تھی عزیزو کہ کربلا سے لے کر کوفہ اور کوفے سے لے کر شام مختلف موقعوں پر زینب اپنے شجاع و غیرت دار بھائی کو یاد کر رہی تھی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ بِذَنبِ قَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين
من ذریت الحسین علیہ السلام. یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما. یا اللہ جس مرحوم کے لیے مجلس منعقد کی گئی انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما. پروردگار ان کے رشتہ داروں کو اس غم کے سہنے کی طاقت و قوت عنایت فرما. آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما. پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما. مومنین ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور جناب سید رئیس الحسن رضوی ابن جناب مرحوم و مغفور جناب سید ریاض الحسن رضوی کی روح کو احسان فرما.